پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے، بیوی ہے۔ اور ادھر سے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے نکاح میں لجپال نبی نے اپنے دو نور عطا فرمائے ہیں۔ چوتھے صحابی، چوتھے خلیفہ حضرت علی شیر خدا ہے، جن کے نکاح میں حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لا دیا۔ یعنی کہ دو صحابہ وہ حضور کے سسر ہیں، ابوبکر صدیق حضور کے سسر ہیں، عمر بن خطاب حضور کے سسر ہیں، اور عثمان حضور کے داماد ہیں، حضور ان کے سسر ہیں، علی شیر خدا حضور کے داماد ہیں، حضور ان کے سسر ہیں۔ چاروں کا مقام اپنا ہے۔ ہم وہ ہیں جو چاروں کو ماننے والے ہیں، ہم وہ ہیں جو چاروں سے محبت کرنے والے ہیں، ہم وہ ہیں جو چاروں کی عزت و توقیر کے ماننے والے ہیں۔ اگر یکم المحرم الحرام ہو تو ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ اگر 18 ذی الحج کی حضرت عثمان ذی النورین کی شہادت ہو تو ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو یاد رکھتے ہیں۔ اگر 21 رمضان مبارک کو حضرت علی شیر خدا کی شہادت کا دن ہے تو ہم حضرت علی شیر خدا کی شہادت کو یاد رکھتے ہیں۔ اگر جو ہے ربیع الثانی میں حضرت ابوبکر صدیق کا وصال مبارک ہے تو ہم حضرت ابوبکر صدیق کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہے۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے جن کو اللہ سے رسول نے معاف کر دیا ہے، اور یہ مراد رسول ہیں، یہ مراد رسول ہیں۔ باقی سارے کے سارے مرید رسول ہیں، باقی سارے جا کر حضور سے ملے ہیں، جا کر قدموں میں لپٹ کر حضور سے ملے ہیں، باقی جا کر انہوں نے معجزہ دیکھ کر حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ واحد صحابی عمر بن خطاب ہیں جن کو حضور نے خلافت المقامہ کو تھام کر اللہ کی پاک بارگاہ سے مانگ لیا۔ ایک مرتبہ